وصل على سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان ضعيفا وقال تعالى في مقام آخر إن الإنسان خلق هلوعا وقال تعالى في مقام آخر وكان الإنسان عجولا وقال تعالى في مقام آخر إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں متعدد اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان میں کچھ خامیاں بھی رکھی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ خامیاں انسان میں موجود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ان خامیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ویسے تو پتہ نہیں انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ انسان کتنا کمزور ہے۔ اس انسان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ جب ایک مکھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دے تو مکھی سے جان چھڑانے اس کے لیے دشوار ہو جاتی ہے۔ وہ کان پہ بیٹھ جاتی ہے، یہ وہاں سے اڑاتا ہے تو وہ آنکھ کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے اڑاتا ہے تو ناک کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ جب مکھی چاہے تو بھرے مجمع میں اچھے بھلے معزز بندے کو تماشا بنا دیتی ہے۔ بادشاہ وقت کو جب بھرے دربار میں مکھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا تو تنگ آ کے وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مکھیاں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں۔ تو وہ اچھا زمانہ تھا جب بادشاہوں کے وزیر با تدبیر ہوا کرتے تھے۔ تو وزیر با تدبیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھیاں اس لیے پیدا کی ہیں کہ ہم جیسوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلا سکیں کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہیں، ایک مکھی سے جان نہیں چڑا سکتے۔ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بندہ کہتے رات میں سویا نہیں، کیوں کہتے مچھروں نے بہت تنگ کیا تھا۔ وہ مچھر جو بندے کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بندے کو سونے نہیں دیتے، پریشان کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مدارس میں سہولیات کی کمی ہوا کرتی تھی، اب تو الحمدللہ مدارس میں بھی کافی سہولیات ہیں، بہتری ہے۔ ہمارے مدرسے میں طلباء جب گرمیوں کے موسم میں سوتے ہیں تو مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی میں سوتے ہیں۔ تو میں طلباء سے مذاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ تم روس اور امریکہ کو للکارتے ہو اور مچھروں کے ڈر سے مچھردانی میں رات گزارتے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان مچھروں سے بچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے۔ مکھیوں سے اپنے آپ کو اپنے جان چھڑانے کے لیے اس کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنا کمزور ہے، کمزور اتنا ہے کہ اس وقت ایک وائرس ہے جو سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بے جان ہے، نان لیونگ ہے۔
बेजान चीज है, आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन पूरी दुनिया को इसने नचा दिया और परेशान कर दिया। ये सारी साइंसी तरक्की, तमाम तरह टेक्नोलॉजी, सब कुछ हाथ खड़े कर चुकी है और उस वायरस के सामने बेबस। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि तेरी औकात क्या है, तू पता नहीं, कभी कहता है मैं चांद पे चढ़ गया, कभी मरीख पे चढ़ने की कोशिश करता है, पता नहीं तेरा सूरज पे चढ़ने का भी दावा होगा, लेकिन तू जरा हिम्मत करके दिखा दे कि तू आंखों से नजर न आने वाली वायरस से जान छुड़ा। कमजोर है ये इंसान, जबकि इसके बिलमुकाबिल फरिश्ते बड़े ताकतवर हैं, इतने ताकतवर कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम की बस्ती को एक पर के साथ उठाया, आसमान तक पहुंचाया, उल्टा करके जमीन पे फेंका, ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसा दी। तेज रफ्तार इतना है, ये रोशनी की रफ्तार और बिजली की स्पीड, ये सब कुछ उनके सामने है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका, वो कुएं की तह की तरफ जा रहे थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अर्श पे अल्लाह ने हुक्म दिया कि जल्दी करो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिरने न देना, उनको संभाला दे दो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के तह में नहीं पहुंच चुके थे, जिब्राईल पहुंच गए, उनको संभाला दे दिया। इंसान कमजोर, फरिश्ते ताकतवर, जिन्नात बड़े बड़े, देव बड़े ताकतवर है। ये इंसान की एक कमजोरी है। खुलिक़ल इंसानु दईफ़। इंसान की दूसरी कमजोरी यह है कि इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ, इंसान बड़ा हरीस पैदा किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि इस इंसान को अगर एक वादी जो सोने की बनी हुई हो, पूरी की पूरी वादी दे दी जाए, तो ये चाहत करेगा काश मुझे एक वादी और मिल जाए। अगर एक और वादी मिल जाए तो वो चाहत करेगा कि एक और मिल जाए। फिर आखिर में कहेगा कि काश इन वादियों का बनाने वाला भी मैं खुद होता और अपनी मर्जी से बनाता रहता। वो एक आदमी जो अपने माश के हवाले से, रोजी रोटी के हवाले से बड़ा परेशान था, लोगों से कह रहा था मुझे क्या करना चाहिए। किसी ने कह दिया कि वो अल्लाह वाले जा रहे हैं और उनसे दुआ करवा लो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ये सीधा उस अल्लाह वाले के पीछे चले। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या चाहिए? कहने लगा कि बस हालात बहुत खराब हैं और कारोबार नहीं है और मकरूज हैं और फाके हैं, दुआ करो कि मेरे फाके दूर हो जाएं। उस वक्त अल्लाह वाले पर एक खास कैफियत तारी थी। ये अल्लाह वालों पर खास औकात में खास कैफियत तारी होती हैं, वो हर वक्त नहीं होती। अल्लाह वाले ने ऐसे एक पत्थर की तरफ इशारा कर दिया कि ये ले जाओ, ये ले जाओ। ऐसे एक पत्थर था, वो जो इशारा किया कि ये ले जाओ, वो पत्थर सोने का बन गया। उसने फौरन झोली में पत्थर डाला, फिर पीछे पीछे चल पड़े। पूछा अब क्या चाहिए? कहते एक पत्थर और चाहिए। फरमाया ये ले जाओ। वो पत्थर और भी सोने का बन गया, वो भी झोली में डाल दिया। फिर पीछे चल पड़ा। पूछा अब क्या चाहिए? कहता ये उंगली चाहिए, ये उंगली चाहिए जो इशारा करके पत्थर को सोना बना दे। यानी इंसान ये चाहता है कि अब ये थोड़ा नहीं होना चाहिए, एक पत्थर नहीं पूरी एक चट्टान बना के दी जाए। कहता ये भी काफी नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से जितना चाहूं बनाता रहूं। मेरे भाइयों, आप लोग अपने वतन अजीज में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना कमाया, बल्कि मैं यूं कहूं इतना लूटा कि अगर वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और खाना शुरू कर दें, उनकी आने वाली 10 नस्लें भी उसको खत्म नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद उन बेचारों का हाल ये होता है कि गरीब के मुंह में लुकमा जाता है, ये कोशिश करते हैं कि उधर न जाए, मेरी तजूरी में आ जाए। हलुआ का माना होता है हर दर्जे का हरीस। तो ये दूसरी बड़ी खामी है। इंसान की तीसरी बड़ी खामी ये है कि वकानल इंसान अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। जल्दबाज इतना है कि रात के वक्त, शाम के वक्त डॉक्टर से दवाई लेता है, और अगर रात के वक्त कोई फर्क महसूस ना हो तो सुबह के वक्त और डॉक्टर के पास जा रहा होता है। सुबह डॉक्टर से दवाई ले ली, शाम के वक्त एक और डॉक्टर के पास जा रहा होता है। कारोबार शुरू कर लिया, 1 महीना कारोबार कर लिया, फायदा नजर नहीं आया तो छोड़ के अगला कारोबार शुरू कर देंगे, वो छोड़ के फिर अगला कारोबार शुरू कर। जल्दबाज है। हालत ये है कि रात को दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना दे। अब दुआ तो मांगी तो अगले दिन बेटे को बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि मेरे बेटे में कोई तब्दीली आई या नहीं आई। अगर तब्दीली नजर नहीं आती, कहते बस हमारी तो सुनता ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह।
جلد باز ہے یہ انسان. یہ سڑکوں پہ حادثے ہو جاتے ہیں اور سڑکوں میں ٹریفک جام ہو جاتی ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جلد بازی ہے، جلد بازی. شادی ہو جاتی ہے، 2-3 مہینے بعد پھر ہمارے پاس بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. کتنے حضرت 2 مہینے ہو گئے شادی کو، ابھی تو کچھ ایسی کوئی خوشی کی خبر نہیں ملی ہے، تو لہٰذا کوئی دم کرو، کوئی تعویذ دے دو. جلد باز یہ انسان. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. انسان کے اندر ایک اور خامی اللہ نے بیان فرمائی ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، یہ بڑا ظالم ہے. ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ظلوم. ظلم کہتے ہیں بڑا ظالم. یہ بڑا ظالم ہے. جب یہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو یہ اپنے دشمنوں پر تو ظلم کرتا ہی ہے، یہ اپنوں پر بھی ظلم کرتا ہے، اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے. اپنے بچوں کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلنا، یہ مظاہر تو ہمیں بے شمار نظر آتے ہیں. اپنے اہل و عیال پہ ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنے مست مستغرق ہو جاتے ہیں، کماتے ہیں 50 سال کی عمر میں بالکل جسم کی مشینری جواب دے جاتی ہے. پھر آگے اپنے اوپر وہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. گویا کہ جو کچھ 50 سالوں میں کمایا، بعد میں 10 سال میں اپنا سب کچھ اپنے اوپر دوبارہ اٹھا دیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. نہ کھانا وقت پہ، نہ آرام وقت پہ، نہ بیوی بچوں سے ملاقات وقت پہ، زندگی تنگی میں گزار رہے ہوتے ہیں. انہو کان ظلوما، یہ بڑا ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور انسان کی ایک اور بڑی خامی جہولا. ویسے تو بڑا علامہ فہامہ بنا پھرتا ہے، رازی دوراں اور غزالی زماں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا پھرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بڑا جاہل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، جلد باز بھی ہے، ضعیف بھی ہے، حریص بھی ہے، اتنی ساری خامیاں اس میں موجود ہیں، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اپنی خلافت کے لیے اس کا چناؤ کیوں کیا ہے؟ آخر فرشتوں کو اشرف المخلوقات کیوں نہیں بنایا؟ جن میں نہ کوئی حرص ہے، نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی جلد بازی ہے. جنات کو اشرف المخلوقات کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک سوال ہے. تو کسی نے کہا کہ چونکہ انسان کے پاس علم ہے اور علم کی وجہ سے انسان باقی مخلوق سے ممتاز ہے. لیکن یہ بات اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو فرشتوں کے پاس بھی تو علم ہے، جنات کے پاس بھی علم ہے. اگر علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں کو اشرف المخلوقات بننا چاہیے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سبق کے طرز کا بیان ہے آج، تھوڑا سا آگے انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا اور سمجھ جائیں گے. اچھا، اور کسی نے کہہ دیا کہ نہیں، چونکہ انسان کے پاس عقل ہے اس لیے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن یہ بات بھی اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو فرشتوں کے پاس بھی تو عقل ہے، جنات کے پاس بھی تو عقل ہے. عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو سمجھ لیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو نہیں ملا. اسی جذبے کی بدولت انسان کائنات کی ساری مخلوق سے ممتاز اور برتر ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ. محبت الہی کا یہ جذبہ نہ فرشتوں میں پایا جاتا ہے، نہ جنات میں پایا جاتا ہے، نہ کسی اور مخلوق میں پایا جاتا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے کرتے ہیں. جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے کرتے ہیں. اگر محبت کی بنیاد پہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے پیشانی زمین پہ ٹیکتا ہے وہ صرف انسان ہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ عطا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے. کچھ طلباء بھی ہیں میری طرف، کچھ علماء بھی ہیں. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم مدرسے میں پڑھتے تھے منطق، تو منطق میں ہم انسان کی تعریف کرتے تھے حیوان ناطق. فرمایا کہ یہ تعریف جامع مانع نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان ناطق ہے تو فرشتے بھی تو ناطق ہیں، جنات بھی تو ناطق ہیں. ناطق کا معنی ہے مدرک الکلیات، مدرک الکلیات.
تو جنات مدرک الکلیات ہیں، فرشتے مدرک الکلیات ہیں، تو یہ انسان کی مانع جامع تعریف نہیں ہے۔ فرماتے میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ انسان کی جامع مانع تعریف یہ ہے، حیوان عاشق، حیوان عشق اور محبت کا یہ جذبہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو ساری مخلوق سے ممتاز بنا دیتا ہے، کسی اور مخلوق میں یہ جذبہ نہیں پایا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو جنات کے خاندان سے ہے، یہ فرشتوں کی جماعت میں تھا، بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہوا تھا، یہ عبادت میں بڑا آگے تھا، اللہ کی معرفت کا بڑا حامل تھا، علم بھی تھا اس کے پاس، لیکن چونکہ جنات میں عشق اور محبت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، اس میں عشق و محبت نہیں تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شیطان میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا، یہ عالم تھا۔ عالم تو اتنا کہ ہم جیسے تو کئی سارے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کے برابر کا علم نہیں۔ شیطان عارف تھا، اس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، معرفت ایسی کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود نافرمان ہے، نکلتے نکلتے اس نے ایک دعا مانگی، اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جلال کے عالم میں بھی مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتا، اس لیے اس نے اسی وقت دعا مانگی۔ عارف تھا اور شیطان عابد تھا، زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لیکن شیطان عاشق نہیں تھا۔ عالم تھا، عارف تھا، عابد تھا، لیکن عالم نہیں تھا، اسی لیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ یہ جو بندہ میں کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عشق و محبت نہیں ہے۔ اگر عشق و محبت ہو، عشق و محبت سب سے پہلے بندے کی میں کو مٹا دیتی ہے۔ عاشق بندہ میں نہیں کرتا، نہ اس کو میں سجتی ہے، تو اس کے اندر عشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ اور یہی عشق و محبت ہے جو ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے، شدید محبت۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا باعث بھی ہے۔ معزز سامعین، جس طرح گڑ میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان بھی میٹھا ہوتا ہے، ایمان میں مٹھاس ہوتی ہے۔ لیکن جیسے گڑ کی مٹھاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، چینی کی مٹھاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسے ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گڑ کی مٹھاس تو ہر بندہ محسوس کر لیتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ جو بندے کی طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جائے، بخار ہو جائے، تو صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو میٹھا گڑ بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ گڑ کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہر بندہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا۔ آج اگر ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ایمان کی حلاوت کیا چیز ہوتی ہے، تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا، حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی جب مکہ کے کافر آپ کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے، گرم تپتے ہوئے ریت پر لٹایا کرتے تھے، سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ کیوں بلند ہوتا تھا؟ وہ جواب دیں گے، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، کیا وجہ تھی؟ مکہ کے ظالم مار مار کے تھک جاتے تھے، لیکن آپ اپنا موقف نہیں چھوڑی، آپ نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، 1 انچ کے لیے بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹی، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت سمیہ جواب دیں گے، جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ جس کو ایمان کی حلاوت ایک مرتبہ نصیب ہو جائے، اس کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان،
3 खसलतें जिस बंदे में पाई जाए वो ईमान की हलावत महसूस करेगा। उनमें से पहली खसलत अयकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि बंदे को अल्लाह और रसूल के साथ मा सिवा सबसे ज्यादा मोहब्बत। ये अल्लाह और रसूल के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत बंदे को ईमान की हलावत से आशना कर देती है। और जब ईमान की हलावत बंदे को नसीब हो जाती है तो नेक आमाल की लज्जत का एहसास व इदराक होता है। हमें नहीं पता कि नमाज में क्या लज्जत पोशीदा है, हमें नहीं पता कि तिलावत करते वक्त क्या सुरूर बंदे को मिलता है, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह का नाम लेते वक्त बंदे का मुंह कैसे मीठा हो जाता है। हाँ, उन लोगों को पता है जिनको ईमान की हलावत महसूस होती हो, नेक आमाल की लज्जत का एहसास व इदराक हो जाता है। चुनांचे मादी दुनिया में जिस तरह लज्जात होती हैं, ऐसी ही रूहानी दुनिया में भी कुछ लज्जात होती हैं। मादी दुनिया में नरम और मरखम ग़िज़ाएं खाने का अपना मजा है, जबकि रूहानी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर भूखा प्यासा रहने का अपना मजा है। नरम नरम बिस्तरों पे शाबाशी करने का अपना मजा है, जबकि आधी रात के वक्त अल्लाह के सामने रुकू सजदा करने का अपना मजा है। स्क्रीन के सामने बैठ के ठरकते जिस्मों के तमाशे देखने का अपना मजा है। कुरान अज़ीम शान को खोल के तिलावत करने का अपना मजा है। दोस्तों के दरमियान महफिल में खिलखिला के हंसने का अपना मजा है, जबकि रात की तन्हाइयों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आंसू बहाने का अपना मजा है। पूरी रात दूसरों की बेटियों के साथ सेल फोन पे गुफ्तगू करने का अपना मजा है, जबकि रात के आखिरी पहर अपने महबूब परवरदिगार के साथ तार जोड़ने का अपना मजा है। यार दोस्तों के साथ सैर सपाटों पे जाने का अपना मजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की खातिर दर दर की ठोकरें खाने का अपना मजा है। मादी दुनिया की अपनी लज्जात है, रूहानी दुनिया की अपनी लज्जात है। जिसको ईमान की हलावत मिल गई वो आमाल की लज्जत से आशना हो जाता है। और जब बंदा आमाल की लज्जत से आशना हो जाए तो आमाल करते हुए कभी थकता नहीं है, कभी उकताता नहीं है, कभी भी दिल सैर नहीं होता। हजरत मिस्बाह बिन कदाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दखलतुल मस्जिद फराअयतु रजुलन युसल्ली, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने एक आदमी को देखा वो नमाज पढ़ रहा था। फस्तहलैतु क़िराअतहु, मुझे उसकी क़िराअत अच्छी लगी। फस्तमिअतु लिक़िराअतिही, मैंने उसकी क़िराअत सुननी शुरू कर दी। वो पढ़ता गया, मैं सुनता गया, वो पढ़ता गया, मैं सुनता गया। हत्ता क़रअ सुलुसल क़ुरआन, उन्होंने 1/3 कुरान पढ़ लिया, यानी 10 पारे पढ़ लिए। मेरा ख्याल था अब रुकू करेगा, फलम यरका, रुकू नहीं किया। हत्ता क़रअ निस्फ़, आधा कुरान पढ़ लिया। मेरा ख्याल था अब रुकू करेगा, लेकिन रुकू नहीं किया। हत्ता ख़तमल कुरान कुल्लहु फ़ी रकअतिन वाहिदा, पूरा कुरान एक रकात में खत्म कर लिया। फलम्मा इंसरफ़ा, जब उन्होंने सलाम फेरा, फ़राअयतुहु फ़इज़ा हुवा अबू हनीफ़ा, मैंने देखा वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे। हमारा तो हाल ये है, कभी एक दिन कारी साहब किरात लंबी कर दे, कहते कारी साहब मरवा दिया, इतनी लंबी किरात कर ली, मरवा दिया। रमजान शरीफ का महीना आता है, पूछते रहते हैं कि हमारी मस्जिद में तो कारी साहब घंटा लगाते हैं, आपकी तरफ? कहते हमारे यहाँ 50 मिनट में खत्म कर देते हैं। कहते कल मैं आपकी तरफ आऊंगा, 50 मिनट में खत्म हो जाती है तरावी। यानी हमारा हाल ये है। वजह क्या है? दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। जब मोहब्बत ही ना हो, बंदे को लज्जत का पता ही ना हो, बेचारा वो किसी ने क्या कहा था, लुत्फ़े मैं तुझसे क्या कहूं ज़ाहिद, लुत्फ़े मैं तुझसे क्या कहूं ज़ाहिद, हाय कम बख्त तूने पी ही नहीं। यानी तूने कभी शराब पी नहीं है, तुझे क्या पता कि शराब की लज्जत क्या होती है। तो बात चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको जुबान के जरिए नहीं समझाया जा सकता, बाकायदा उसकी कैफियत होती है, उस कैफियत को हासिल करना होता है। तो जो लोग जिनको चाय का मजा नहीं आता, उनको क्या पता कि चाय के अंदर क्या लज्जत पोशीदा होती है। और कई बेचारे ऐसे होते हैं कि चाय का अच्छा कप मिल जाए, वो कि दोनों जहानों की नियामत उसको मिल गई। वजह मकसद यही है ना कि बंदा जो ज़ौक़ रखता है, इस ज़ौक़ बंदे
بندے کو نصیب ہو جاتا ہے اعمال کا۔ حضرت فاطمہ عدویہ رحمہ اللہ تعالی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی، پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، 2 رکعت میں پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب 2 رکعت سے سلام پھیرا، اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، کہنے لگی یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں مشکل سے 2 رکعت پڑھ سکی ہوں۔ اس بات کا شکوہ تھا کہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں تو میں سردیوں کا انتظار کرتا ہوں، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے، عبادت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، روزے میں نہ بھوک کا پتہ چلتا ہے نہ پیاس کا پتہ چلتا ہے، روزے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ وہ دن کب آئیں گے جب شدید گرمی ہوگی، شدت کی پیاس لگے گی، کچھ روزے کا مزہ تو آئے گا۔ تو میں اس شدید گرمی کے لیے پھر گرمیوں کے موسم کا انتظار کرتا ہوں۔ جب گرمیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو دن میں روزے کا مزہ تو آتا ہے، لیکن راتیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ میں جی بھر کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو راتوں کی عبادت کے لیے پھر میں سردیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے تو 5 نمازیں پڑھنا دشوار ہے، جبکہ اللہ والوں کا، اللہ کے عشاق کا کبھی 5 نمازوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی محبت سے تو ہم نہیں واقف، لیکن کبھی دنیا کی گندی محبت سے تو واسطہ پڑا ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ بہانے بہانے فون ملا دیتے ہیں، بہانے بہانے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت کیا کر رہی ہو، اس وقت کیا کر رہی ہو، اس وقت کیا ہو رہا ہے، نہ لینا نہ دینا، خواہ ہمیں بار بار فون ملا کے اس سے رابطے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ والے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے، وہ کبھی 5 نمازوں سے سیر ہی نہیں ہوتے، 5 نمازوں کے علاوہ اور اوقات کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، 4 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت میں تسلی بھی نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بعد اشراق کا بہانہ بنایا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے ساتھ مناجات میں لگ گئے، تھوڑی دیر بعد چاشت کے ذریعے اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ تار جوڑ لی اور محو گفتگو ہو گئے۔ مغرب کے بعد اوابین کا بہانہ بنا لیا، اوابین کے ذریعے اپنے محبوب پروردگار سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔